الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران کی 110 نمبر آیت۔ پچھلے درس میں اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کا بیان تھا، اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے تھے۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے روشن چمکدار سفید ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ روشن چمکدار چہروں والے اہل ایمان ہوں گے، اور جن پر ذلت، تاریکی اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی وہ کافروں کے چہرے ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یا اللہ کے علم میں تم بہترین امت تھے، اخرجت للناس جنہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا، تأمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، منہم المؤمنون بعض ان میں سے ایمان لا چکے ہیں، لانے والے ہیں، مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور ان میں اکثر نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر ہلکی سی تکلیف، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ اور اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد نہ کی جائے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، چھاپ دی گئی، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ مگر اللہ کے سہارے، یا ایک ذریعہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، وحبل من الناس اور لوگوں کے سہارے، یعنی ایک ذریعہ جو لوگوں کی طرف سے ہے، وباءوا بغضب من اللہ اور یہ اللہ کے غضب کے، غصے کے مستحق ہو گئے، وضربت علیہم المسکنہ اور ان پر مسکنہ پستی مسلط کر دی گئی، جما دی گئی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ قتل کرنا، اس قتل کو وہ خود بھی ناحق سمجھتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون اور یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ پچھلی آیت کے اندر آپ نے سنا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، اور یأمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکے۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ دیکھیں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انبیاء کرام کا سلسلہ چل رہا تھا. ایک نبی کا دور ختم ہوتا، وہ چلے جاتے، تو پھر اس کے بعد اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے، پھر ان کا دور ختم ہوتا تو اللہ کسی اور نبی کو بھیج دیتے. تو انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی تھے، ان پر یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا مکمل ہوا، ختم ہوا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 570 یا 571 سال کا فاصلہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ خاتم الانبیاء بن کے تشریف لائے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ پر نبوت اور رسالت کے تمام کمالات اللہ نے مکمل کر دیے. کسی نبی کی اب ضرورت نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور دین آپ پر مکمل کر دیا گیا. آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی اور آپ کا دین بھی قیامت تک چلے گا. اب نبی تو آئے گا نہیں، اب اس دین کی حفاظت کون کرے گا؟ اس دین کو لے کر دوسرے لوگوں تک دین کون پہنچائے گا؟ وہ یہ امت ہے. یہ اس امت کی ذمہ داری اللہ نے لگائی، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں. علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو ہے یہ دینار اور درہم یعنی دنیا کے وارث تو نہیں چھوڑتے، ہاں یہ علم کا وارث چھوڑتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت. تو یہ آیت یعنی اس آیت کا سب سے پہلا مصداق وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہی معیار حق ہیں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا اور پوری امت اور بلکہ پوری دنیا میں اس دین کو پھیلایا. یعنی اس وقت دنیا میں جتنے لوگ آباد تھے، صحابہ کرام یہ دین لے کر وہاں تک پہنچے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا تو کیا 1.25 لاکھ صحابہ کرام، کیا سب کی قبریں مکہ اور مدینے میں ہیں؟ بقیع کے اندر 1000 صحابہ کرام مدفون ہیں، اور باقی ساری دنیا میں پھرے ہیں. کوئی افغانستان میں دیکھ لیں، کوئی سندھ میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، بلکہ جہاں جہاں آبادی تھی صحابہ اس دین کی امانت کو لے کر گئے ہیں، اور وہاں تک دین صحابہ نے پہنچایا ہے. سب سے پہلا مصداق جو ہے اس آیت کا صحابہ ہیں. اس لیے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. یعنی صحابہ کرام، یہ پہلا مصداق، پہلا خطاب، پہلے مخاطب یہ صحابہ کرام ہیں. انہیں کہا گیا یا تم اللہ کے علم، یا اس کا مطلب ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے علم میں بہترین امت تھے. تو اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، یعنی اللہ کا علم تو لامحدود ہے، اللہ تو جانتے ہیں سب کچھ. تو اللہ کے علم میں سے یہ امت بہترین امت تھی، اور پھر آنے کے بعد بھی یہ بہترین امت ہے. لیکن کیوں بہترین ہے، کس وجہ سے؟ 3 چیزیں بیان کی، 3 صفات سمجھ لیں. تأمرون بالمعروف، ایک کیا ہے؟ دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا. وتنہون عن المنکر، دوسرا کیا ہے؟ برائی سے روکنا. وتؤمنون باللہ، اور تیسری بات کیا فرمائی؟ اللہ پر ایمان اور یقین. اب دیکھیں اس آیت کے مصداق سب سے پہلے تو صحابہ ہیں، پھر اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، باقی نہیں. صحابہ کرام جنہوں نے دین کو لیا، اٹھایا اور دنیا میں پھیلایا. اسی طرح اب آپ دیکھ لیں پچھلا جو درس تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہاں یہ میں نے یہ کہا تھا، یہ بتایا تھا کہ ہر انسان دوسرے کو دین کی دعوت دے، اس کو دین کی طرف لے کے آئے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ کے ساتھ کمرے میں رہتا ہے، ساتھ ہے، پیار محبت سے اس کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ قرآن نے اصول بیان کیا. دعوت کسی کو دینی ہے تو کس انداز سے دینی ہے، اس کو دین کی طرف لانا ہے تو کس انداز سے لانا ہے. قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا نرمی سے بات کرنا،
کیونکہ مزاج بڑا سخت ہے، بڑے غصے والے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ نہ مانے اور یہ غصے میں آ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ خیال رکھنا، قولا لینا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ نہیں ماننے والا، اللہ کے علم میں تھا، اس نے نہیں ماننا، لیکن اللہ نے بتایا۔ لیکن آپ نے جب دعوت دینی ہے، اس کے پاس پہنچنا ہے، اس کو دین کی طرف بلانا ہے، تو پھر نرم بات کرنی ہے۔ اللہ نے یہ سکھایا۔ اس لیے کسی کو ایک آدمی نہیں مانتا، آپ کے ذمے اس کو منوانا نہیں، آپ کے ذمے صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے، اس کو بتا دینا ہے کہ بھائی بہت بڑا نقصان کر رہے ہو۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، دنیا کی فکر میں ہیں، ساری فکر ہماری اس وقت دنیا کی طرف ہے، جس کی مذمت اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہر انسان ان کو جتنی وسعت استطاعت ہے اس کے مطابق دوسروں کو لاؤ۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر لوگ پھرتے ہیں، اللہ کے دین کو لے کر پھرتے ہیں، بہت سی جماعتیں نکلتی ہیں، اور حتیٰ کہ پوری دنیا کے آخری کنارے تک جماعتیں پہنچ گئیں اللہ کے اس دین اور دعوت کو لے کر، اپنے خرچ پر، اپنا سامان، اپنا ٹکٹ، اپنے اللہ کے گھر میں رہنا، اور دروازے دروازے پر جا کر انہوں نے دستک دی۔ ایک دعوت تو یہ ہے، دروازے تک پہنچے ہیں، دکان تک گئے ہیں، راستے میں کوئی ملا ہے اس کو دعوت دی ہے، لیکن اس کے بالمقابل دوسری طرف دیکھیں کہ کفر کی دعوت کہاں تک پہنچی ہے، وہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں تک، ہمارے بستروں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ موبائل، یہ کفر کی دعوت جس سے اس وقت امت گمراہ ہو رہی ہے۔ تو انسان دین کی طرف بلائے تو ایک بڑا عمل ہے، دنیا کے اندر جا کر دوسروں کو دین کی طرف لانا، دعوت دینا۔ سٹیجوں پر ناچنے والے رات کو اللہ کے سامنے قیام کرنے والے بن گئے، کرکٹ کے میدان سے نکلنے والے بڑے بڑے مبلغ اور مصلح بن گئے۔ تو ہدایت اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ باقی انسان جو ہے وہ کسی کی خرابیوں کو دیکھ کر سب پر حکم نہیں لگا سکتا کہ سب ایسے ہیں، خرابی ہوتی ہیں، ہر ایک میں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ کا دین ایک ذریعہ یہ، دوسرا ذریعہ مدارس عربیہ دینیہ، وہاں دیکھیں قرآن، حدیث، اور پھر اس کی دعوت، اور وہاں علماء تیار کیے جا رہے ہیں۔ قرآن نے سورۃ توبہ 11ویں سپارے میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یعنی کہ سارے کے سارے نکل جائیں، جہاد کے لیے نکل جائیں، اللہ کے راستے میں جائیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک جماعت، یعنی جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے تو سب کا نکلنا پھر ضروری نہیں، فرض کفایہ رہتا ہے۔ ہاں، ایک جماعت ایسی ہو جو یہاں مدینے میں بیٹھے اور دین کا علم حاصل کرے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب ان کی قوم ان کی طرف واپس آئے تو اسے ڈرائیں، اسے دین کا علم پہنچائیں۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ ہیں، آپ جہاں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اپنی کمپنی میں ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، اپنے احباب کے ساتھ ہیں، جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، فرض ہو چکا ہے تو حج کی دعوت دیں۔ جو روزے سے دور بھاگتے ہیں انہیں رمضان آ رہا ہے، اس کی روزوں کی دعوت دیں۔ تو انسان جو ہے کوئی بھی نیکی، معروف میں نے یہ بتایا تھا کہ ہر وہ عمل، یعنی شریعت کی جتنی احکام ہیں وہ سارے کے سارے معروف ہیں، اور جتنی نافرمانیاں ہیں وہ سارے کے سارے منکر ہیں، اوپرے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ دیکھیں ایمان سب سے پہلے ہے، یہ امر بالمعروف ایمان سے پہلے ہے۔ قرآن کہتا ہے نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، تیسری جگہ ایمان کا ذکر، حالانکہ ایمان تو سب سے مقدم ہے۔ بھائی ایمان لاتے ہو، پھر نیکی کا حکم کرتے ہو، پھر برائی سے روکتے ہو، یوں ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں علماء فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ایمان باللہ سے پہلے ذکر کیا۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو معمولی نہ سمجھو، ایک ذمہ داری ہے، بہت اہم کام ہے۔ کسی کو برائی میں دیکھو تو کیا کرو؟ پچھلے درس میں نے بتایا تھا حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکو، جو ہاتھ سے روک سکتے ہیں
یہ نہیں کہ ایک آدمی کے اندر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں، وہاں اگر ہاتھ ڈالے گا تو لوگوں کی طرف سے پٹائی ہوگی اور مار پڑے گی اور وہاں ہی چلا جائے گا بیچارہ. تو اس صورت میں فرمایا کہ نہیں، زبان سے کہہ دو. اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ڈر ہے کہ وہاں بھی جان چلی جائے گی، تو پھر یہ ہے کہ اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. باقی یہ ہے کہ ایسے مصلحین، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کو آگے پہنچایا اور جان قربان کر دی. وہ اور لوگ تھے. حضرت ابوبکر صدیق جیسی صفات سب میں نہیں ہیں. سارا مال خرچ کرنا انہی کا کام تھا. گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آنا یہ انہی کا کام تھا. ہمیں یہ حکم دیا گیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کتنے بخیل نہ بنو کہ ہاتھ گردن پر باندھ لو اور کوئی دینے کا دل نہ کرے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اتنا بھی نہ دے دو کہ کل دوسروں سے مانگتے پھرو. ہاں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راستے میں رہو، دو بھی اپنے لیے بھی رکھو. تو یہ کچھ ہوتے ہیں امت کے خاص لوگ، یہ انہی کی صفات ہیں کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، سب کچھ خرچ کر دیا اور کل اس کو افسوس ہو کہ کاش کہ میں اتنا نہ خرچ کرتا، اپنے لیے رکھ لیتا تو مجھے محتاجگی نہ ہوتی، کسی کا حاجت مند نہ ہوتا. تو وہاں فرمایا کہ پھر سارا نہ خرچ کرو، کچھ کرو، اپنے لیے رکھو. تو فرمایا وَتُؤْمِنُوا، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کی وجہ سے پہلے ذکر کیا. آگے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. یعنی اگر یہ ایمان لے آتے تو یہ بھی اس خیر امت میں شامل ہو جاتے. منہم المؤمنون، آگے اللہ فرماتے ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں. حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ رفقا یہ اسلام لائے تھے. اللہ نے فرمایا بعض ایمان لے کے آئے ہیں، اور آگے ان کی صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں. اور فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اللہ آگے تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر ہلکی سی تکلیف تمہیں پہنچائیں گے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو وہاں یہود کے بڑے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکیمانہ سیاست کہ آپ نے آتے ہی سب کے ساتھ معاہدہ کیا، صلح نامہ کیا، معاہدہ کیا کہ تم مسلمانوں کے خلاف نہ تو جنگ کرو گے اور نہ ہی کسی کی مدد کرو گے، اور مسلمان تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے اور تمہیں نقصان کوئی بھی نہیں پہنچا سکے گا. یہ معاہدہ طے ہو گیا. اب بنو نذیر یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں. یہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی نبی آئے، آخری نبی آنے والے ہیں، انتظار میں تھے. اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے آئیں گے، بنو اسرائیل میں سے. اس ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. جب بدر کے اندر فتح ہوئی مسلمانوں کو تو ان کا یقین بہت بڑھ گیا. پھر اگلے ہی سال احد میں ابتدائی طور پر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے، یعنی اجتہادی غلطی ہوئی، حکم تو مانا صحابہ نے لیکن پہاڑی کو چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کے فتح ہو گئی. تو پھر پیچھے سے حضرت خالد بن ولید آئے اس وقت، جو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے قبضہ کیا اور 70 صحابہ جو ہے وہاں ان کی جانیں گئیں، وہ شہید ہوئے. ان میں حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک بھی ہیں جن کی بڑی شہادت ہوئی. تو اس کے بعد پھر یہ کچھ متزلزل ہوئے. تو کعب بن اشرف یہ یہودی تھا، اس نے 40 آدمی لیے مکہ میں گیا، قریش کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم مسلمانوں پر حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور انہوں نے کعبہ میں جا کر 40 آدمی ان کے لیے تھے، قریش کے 40 یہ تھے، انہوں نے وہاں معاہدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. تو فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے؟ محمد بن مسلمہ جو ہیں، محمد بن مسلمہ یہ گئے اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا اور فرمایا کہ تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے نکلو، مدینے کو چھوڑ دو. تو یہ جانے کی تیاری کر رہے تھے. تو ابن ابی، عبداللہ ابن ابی یہ منافق تھا، اس نے کہا کہ اس طرح نہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، میرے پاس 2000 آدمیوں کی جمعیت ہے، تم یہ نہ چھوڑو مدینہ، تمہارے ساتھ اگر مسلمان لڑیں گے ہم ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے کریں.
پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا، وہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو گئے اور ان کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا، آ بھی نہیں سکتے تھے، قرآن نے کہا ہے۔ تو اس وقت پھر ان کو یہ اجازت ملی، پھر یہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، جلاوطنی نہیں انہوں نے منظور کی، اور آپ نے فرمایا کہ تم جتنا سامان اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہو وہ لے جاؤ۔ قلعوں میں محفوظ تھے، دنیا کی لالچ تھی۔ قرآن کہتا ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، اپنے گھروں کی چھتوں کو انہوں نے اکھیڑا، دروازوں کو اکھاڑا، اور چیزیں اکھاڑی، گھروں کو خراب کیا اور ساتھ لے جانے کے لیے۔ تو سورت حشر کے اندر اس کا مفصل ذکر ہے، پوری تفصیل آئی ہے۔ تو انہوں نے معاہدہ توڑا، بنو قریظہ نے غزوہ احزاب کے اندر وہاں آ کر انہوں نے معاہدہ توڑا، اور جو کفار کی ایک بڑی جمعیت آئی تھی اس وقت پورے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، 3000 کا وہ لشکر تھا، تو یہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور پھر بنو قریظہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اپنے قلعوں میں محصور ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا، اور بوڑھوں اور عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا گیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ یہ بھی انصار کے سردار تھے، ان کی عمر صرف اسلام کی 6 سال ہے، 6 سال کی عمر حضرت سعد بن معاذ کی اسلامی عمر۔ 30 سال میں ایمان لے کے آئے، 36 سال میں شہادت ہوئی، غزوہ احزاب میں زخم لگا، تیر آیا، بہنے لگا، مسجد نبوی میں ان کی چارپائی بچھائی گئی۔ اور پھر بنو قریظہ، ابھی خندق کا جو غزوہ احزاب جو تھا یہ بڑا ہی سخت تھا، اور اس وقت جو ہے قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، بڑی سختی کے ساتھ مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا۔ وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں، اور پھر 1 مہینے کے بعد سخت سردیوں کا موسم تھا، مہینے کے بعد صحابہ ٹوٹے ہوئے مدینے میں آئے تھے، تو جبریل امین نے آ کر کہا فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، آپ نے کیوں اتار دے؟ اپنے صحابہ کو کہو بنو قریظہ کی طرف چلیں۔ پھر صحابہ بنو قریظہ کے پاس گئے، وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ انہوں نے سعد بن کہا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ سعد بن معاذ کریں گے، یہ ان کے حلیف تھے پہلے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے حق میں شاید نرم فیصلہ ہو۔ تو بات آئی تو میں نے کہا تھوڑا سا قصہ سن ہی لیں، ایمان تازہ کریں۔ حضرت سعد بن معاذ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا، آپ کی چارپائی پہ تھے، تو لائی گئی سب۔ آپ نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صحابہ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، انہوں نے اپنا فیصلہ آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے جوان ہیں سب کو قتل کر دو، بوڑھوں کو اور بچوں اور عورتوں کو قید کر لو۔ آپ نے فرمایا اے سعد، جو فیصلہ تو نے زمین پر کیا ہے، اللہ کا فیصلہ یہی آسمانوں پر ہے۔ پھر حضرت سعد بن معاذ شہید ہوئے، تو ان کی شہادت سے اللہ کا عرش ہل گیا، اور فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوئے، بلکہ ان کے جنازے کو فوراً غسل دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ فرشتے مسلمانوں سے پہلے ان کو غسل دے دیں، جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے دیا گیا تھا۔ تو فوراً غسل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں جب چلتے تھے تو پاؤں کو اٹھا کر ایسے اٹھا کر قدم یہاں رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عجیب بات دیکھ رہے ہیں ہم۔ آپ نے فرمایا کہ سعد کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ ہیں حضرت سعد بن معاذ، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ لن یضروکم الا اذی، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ یہودی، الا اذی، مگر تھوڑی سی اذیت، یعنی زبان سے تمہیں برا بھلا کہیں گے، گالی گلوچ کریں گے، سازشیں کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے۔ ہاں، یہ نہیں کہ تمہارے سامنے جم کر لڑیں، ان کے اندر وہ مردگانگی نہیں ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے قتال کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہ کی جائے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، اللہ نے فرمایا اللہ ان یہودیوں سے سخت ناراض ہیں، اور اسی وجہ سے قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ کا اعلان ہے کہ قیامت تک اللہ ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، یہودیوں کو، اور قیامت تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور حقیقت میں ان کی اپنی کوئی قوت نہیں۔ فلسطین کا معاملہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، جو اتنی بڑی انہوں نے تباہی کی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کا کام ہے؟ یہ آگے ہیں، پیچھے دوسری قوتیں ہیں
جو ان کو آگے کر کر اسلحہ فراہم کر کر ان کو استعمال کر رہی ہیں، اور اگر ان کا ہاتھ پیچھے سے ہٹ جائے تو یہ کسی قابل نہیں کہ آگے بڑھ سکیں۔ ضربت علیہم الذلہ، اللہ فرماتے ہیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، جما دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں بھی ہوں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کے سہارے، یعنی وہ لوگ جو ان کے عبادت گزار ہے، ان کا کوئی شخص، کوئی اہل کتاب جو غیر مسلم ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اپنے مذہب کے مطابق، اگرچہ اس کی عبادت آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گی، لیکن وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے اور مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتا، مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ رہا۔ ایک وہ اللہ کے سہارے، یعنی وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح عورتیں اور چھوٹے بچے، نابالغ بچے، وہ محفوظ ہو جائیں گے، وہ مأمون ہو جائیں گے مسلمانوں سے، یہ اللہ کا سہارا۔ وحبل من الناس، لوگوں کا سہارا کیا؟ ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ لوگوں، یہ مسلمانوں سے یہ صلح کر لیں اور معاہدہ کر لیں اور جزیہ دے کر وہاں رہنا قبول کر لیں جیسا انہوں نے کیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذلت ان پر مسلط رہے گی، لوگوں کے سہارے جو ہے یہ آگے بڑھیں گے جیسے ابھی بڑھ رہے ہیں۔ فلسطین میں جو انہوں نے حکومت قائم کی تھی شروع میں، تو کیا تھا؟ پیچھے یورپ اور سارے ان کی قوتیں چل رہی تھیں، اور ابھی بھی پیچھے وہی ہیں، اور بالآخر اللہ کی مدد اسی طرح آتی ہے۔ دیکھا آپ نے، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں گیا، راستے بند، خوراک بند، ہسپتالوں پر حملے، بچے شہید، کیا تھا؟ ساری قوت اور اسلحہ سب ان کے پاس تھا، لیکن ابھی معاہدہ کرنے پر کیسے مجبور ہوئے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کیا نام ہے انہوں نے کی ہے، ان کی طرف سے، غزہ والوں کی طرف سے ہوئی ہے، نہیں، پریشان وہ ہیں، ان کی فوج میں لوگ آنا نہیں چاہتے، لوگوں کے دلوں میں نفرت بیٹھ چکی ہے، لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور اللہ اپنے عذاب کی صورتیں اس آگ کی صورت میں دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا ذلت ان پر مسلط رہے گی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کے یہ مستحق ہو گئے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجگی جما دی گئی، پستی جما دی گئی، یعنی دنیا کے حرص، ہوس، لالچ، یہ ان کے دلوں میں ہے، اور ایسی ہے کہ ان کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا، کہ اپنے آپ کو اس طرح بنا کے رکھنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ایک بہت بڑا فقیر ہے، اور مال اور دولت کے حرص اور ہوس اور لالچ اتنی ہے، اور یہی سب سے بڑی بیماری ہے کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے نا، تو وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ کتنے ہیں جن کے پاس بڑا مال و دولت ہے اور کپڑے پہنیں گے ایسے جیسے فقیر ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے فخر، تکبر سے منع کیا ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو نعمتیں دی ہیں، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر اس کو دیکھوں۔ اگر اللہ نے اچھے حالات دیے تو اس کے مطابق انسان رہے، اپنے آپ کو دکھائے اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ نے مجھے دی ہے۔ امام مالک شاہانہ لباس پہنا کرتے تھے، اکابرین علماء بڑے بڑے اچھے اچھے لباس پہنا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ سب کچھ ہو اور ہزاروں دینار لاکھوں پڑے ہوں، اور یہاں جو ہے وہ کپڑے ایسے پہن کے آئیں کہ جو ہے نا آدھے پھٹے ہوئے ہوں اور آدھے ٹھیک ہوں۔ یہ کیا حالت ہے؟ اللہ کی نعمت، اللہ بندے پر اپنی نعمت دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے محتاجگی ان کے اندر یہی تھی، دنیا کے حرص اور ہوس اور لالچ۔ ذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ ان پر کیوں ہوا؟ ذلت بھی ہے، پستی بھی ہے، محتاجگی، یہ سب کیوں؟ 4 وجہ سے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرانا ان کا شیوہ بن چکا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے اور اس قتل کو خود بھی ناحق سمجھتے تھے۔ یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو وہ قتل کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ذالک بما عصوا، اور اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو تو سوالات کی بچھاڑ کر دی، پھر اللہ نے اسی کے مطابق جوابات دیے۔ سورۃ البقرہ میں تفصیل سنی آپ نے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزرتے تھے، اللہ نے حکم دیا، سورۃ بقرہ میں سن کے آئے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ اب شہر میں داخل ہو جاؤ اور سر جھکا کے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ۔ وہ سرین کے بل داخل ہوئے اور حتتن کہنا، انہوں نے حنتتن کہا، لفظ کو بدل دیا۔
تو اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر ذلت مسلط ہوئی اور یہ ہر وقت جو ہے وہ ذلیل ہوتے رہیں گے. لیسو سوا زندگی رہی تو اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے برابر نہیں. اہل کتاب میں سے جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کی کیا صفات ہیں, عجیب صفات ہیں ان کی, اللہ آگے بیان فرماتے ہیں. ان کی کامیابی ہے, پھر دنیا کے اندر جو مال و دولت ملتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے, اور مسلمان کے لیے اس میں بڑی ہدایات ہیں کہ ایک مسلمان کا رخ کس طرف ہونا چاہیے دنیا کے اندر رہ کر, اور دنیا سے کس طرح سے بچے. زندگی رہی تو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ, دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں اور اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہماری اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ کفریہ صفات سے ہماری ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف فرما. منافقانہ صفات سے ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما. یا اللہ نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. اللہ خیانت سے ہماری آنکھوں کو پاک فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان, قرآن, شریعت کے نور سے منور فرما. دونوں جہانوں کی عزتیں, خیریں, سعادتیں نصیب فرما. اپنی طرف جنت کی طرف, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف, آپ کے لائے ہوئے دین کی طرف پھیر دے اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ہمیں پوری طرح چلا دے. ہر فتنے سے بچا, ہر گمراہی سے بچا, ہر بدعت سے بچا. یا اللہ ہر اس کام سے جو آپ کو پسند نہیں ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما. جو آپ کو پسند ہے اس پر ہم سب کو, ہمارے بیوی بچوں کو, ہمارے دوست, سب مسلمانوں کو اس پر چلا دے. اور یا اللہ اپنی مدد اور نصرت کے دروازے یا اللہ ان تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے کھول دے. غزہ میں یا اللہ, شام میں, کشمیر میں, سوریہ میں, سوڈان میں, یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ اپنی قدرت کے عجائبات ہمیں دکھا دے, اور جو تیرے دین کو مٹا رہے ہیں یا اللہ ان کی قسمت میں اگر ہدایت ہے انہیں ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت نہیں تو انہیں صفا ہستی سے مٹا, انہیں ذلیل اور رسوا فرما. یا اللہ اپنے قہر اور غضب سے یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما. ہم سب کے رخ کو جنت کی طرف پھیر دے, اپنی طرف پھیر دے. ہمیں تواضع اور عاجزی نصیب فرما. علم نافع عطا فرما. رزق واسع حلال عطا فرما. ہر بیماری سے شفا عطا فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ہم میں, ہمارے گھروں میں, بچوں بچیوں میں, اسپتالوں میں یا اللہ سب بیماروں کو شفا کامل عاجل دائمہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ جتنی خیریاں اور بھلائیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے نیک بندوں نے آپ سے مانگی ہم سب کو عطا فرما. اور تمام برائیاں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندوں نے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. جزا الله عنا محمد ما هو اهله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك.